ہم لوگوں میں کرامات تلاش کرتے ہیں اور ان کی بنیاد پر کسی کے ولی اللہ ہونے کا یقین کر لیتے ہیں۔ حالانکہ ولی اللہ ہونے کے لیے کسی کرامت کا ظہور ہونا ضروری نہیں ہے۔ ویسے بھی کرامت کوئی اختیاری عمل تو ہوتا نہیں ہے جسے اپنی مرضی کے مطابق جب چاہے اختیار کر لیا جائے۔ چونکہ ہم نے کرامت کو متقی اور پرہیزگار اور اللہ کا ولی ہونے کا سبب سمجھ لیا ہے، اسی لیے کچھ طالع آزما قسم کے لوگوں نے انسانی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر شعبدے بازی شروع کر دی ہے اور کم علم لوگوں کے عقائد اور ایمان خراب کرنا شروع کر دیے ہیں۔ کسی پرہیزگار بندے کی اصل کرامت یہی ہے کہ اس کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ترین ہو۔ وہ احکام شریعہ کی کتنی پاسداری کرتا ہے، اس کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اور اطاعت و اتباع کی اہمیت کس درجہ ہے۔ اصل کرامت تعلق باللہ اور اس کی پاسداری ہے۔ نیکوکاری کے اعمال پر استقامت ہی اصل کرامت ہے۔ ہمارا تعلق اپنے رب سے جتنا مضبوط ہوگا، ہمارے قول و فعل بھی اتنے ہی پرتاثیر ہوں گے۔ اسی لیے نہ تو کسی چلہ کشی کی ضرورت ہے اور نہ ہی جنگلوں میں مارے پھرنے کی حاجت۔ بس اتنی ریاضت کافی ہے کہ اللہ کو مانا جائے اور اللہ کی مانی جائے۔ جو اللہ کا ہو رہے، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے خود کو فنا کر دے، اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں فتوحات کا سلسلہ جاری تھا۔ آپ کی فتح کی ہوئی زمینوں پر دریائے نیل بھی بہتا تھا اور سال کے کچھ ماہ میں وہ خشک ہو جاتا تھا۔ عہد جاہلیت کے دور میں لوگ ایک نوجوان لڑکی کی قربانی دریا پہ دیا کرتے تھے تو دریائے نیل میں اس کی لاش ڈالنے کے کچھ عرصے کے بعد وہ رواں ہو جاتا تھا۔ یہ اطلاع حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دی گئی تو حضرت عمر کو اس جاہلانہ تہم پرستی پر سخت غصہ آیا۔ آپ نے سختی سے منع کر دیا کہ آئندہ کوئی یہ جاہلانہ رسم ادا نہ کرے۔ امیر المومنین نے دریائے نیل کے نام ایک خط لکھا جس میں تحریر تھا، اے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو فوری طور پر جاری ہو جا، اور اگر اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق یہ خط دریائے نیل میں ڈال دیا گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد دریائے نیل اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ بہنا شروع ہو گیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تھی۔ حضرت عمر کی یہ کرامت تعلق باللہ کی وہ زندہ مثال ہے جو تاریخ کے صفحات پر محفوظ ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ پہلی صدی ہجری کا ہے۔ اس وقت کے مسلمانوں کی خواہش تھی کہ کوفہ، مدینہ یا بصرہ جیسا ایک شہر شمالی افریقہ میں بھی بسایا جائے۔ اس وقت کے صحابہ کرام و تابعین نے پورے علاقے کا سروے کیا اور پہاڑوں کے درمیان ایک علاقہ پسند کیا جہاں سبزہ اور پانی دونوں چیزیں موجود تھیں، لیکن مشکل یہ تھی کہ یہاں جنگلی درندے بہت زیادہ تھے جو انسانوں کی جان کے سخت دشمن تھے، جس کی وجہ سے انسانوں کا یہاں رہنا ممکن نہ تھا۔ شیر اور بھیڑیوں کی کثرت تھی جو انسانی جانوں کے دشمن بھی ہیں۔ یہاں شہر بسانا تھا اور ان خطرناک جانوروں کا ازالہ بھی ممکن نہیں تھا۔ اللہ کی ذات پر یقین و ایمان کی پختگی کا یہ عالم تھا کہ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگلی جانوروں کے نام ایک خط تحریر کیا اور خط کچھ یوں لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سپہ سالار عقبہ بن نافع کی طرف سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے جہاد کرنے اور یہاں اللہ کا کلمہ بلند کرنے آیا ہے۔ اے جنگل کے جانوروں اور درندوں، ہم اس علاقے میں مسلمان مجاہدین کا شہر بسانا چاہتے ہیں۔ تم بھی اللہ کی مخلوق ہو اور ہم بھی اللہ کا حکم نافذ کرنے نکلے ہیں، لہٰذا اللہ کے نام پر میری التجا ہے کہ تم سب درندے یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خط اپنے خادم کو دیا اور کہا کہ جا کر اسے بستی کے ایک جنگل کے ایک پیڑ پر لٹکا دو۔ حضرت عقبہ کے حکم پر یہ خط جنگل میں ایک درخت پر آویزاں کر دیا گیا۔ روایت میں درج ہے کہ 3 دن تک وہاں سے جانور نکلتے رہے۔ شیرنیاں اپنے بچے منہ میں دبوچے جنگل سے نکل رہی تھیں۔ 3 دن تک یہ عمل جاری رہا، یہاں تک کہ پورا جنگل درندوں سے خالی ہو گیا تو اس علاقے میں قراوان نامی شہر بسا دیا گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ جنگل
نہ صرف شہر بنا بلکہ اسلامی علوم و فنون کا مرکز قرار دیا گیا۔ ایمان اور ایقان کا یہ درجہ حاصل ہو جائے تو بندہ مومن کا حکم اللہ کا حکم بن جاتا ہے۔ اس کی نیت نیک ہو، دین سے اخلاص ہو تو اس کے ہر عمل کو کرامت بنا دیا جاتا ہے۔ آج ہم اس تعلق باللہ کی نعمت سے محرومی کا شکار ہو چکے ہیں، ورنہ آج بھی مرد مومن کے اعمال سے کرامت کا ایسا ہی ظہور ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مومن کی بصیرت سے ڈرو، وہ اللہ کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط بنا لیں تو آج بھی ہماری نصرت کو فرشتوں کے لشکر آسمانوں سے قطار اندر قطار نازل ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اقبال نے یہ ویژن عطا کیا ہے کہ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔